نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، اسلام میں والدین کے حقوق، ان کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واضح حکم کے ذریعے انسان کو پابند بنایا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالی اولاً اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وہی قرآن پاک میں پانچ جگہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ لہذا جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ضروری ہے، وہیں والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی ذرا بھی گنجائش شریعت میں موجود نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ واضح الفاظ کے ذریعے والدین کے حقوق کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کون سا عمل محبوب ہے، پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اس آدمی نے پھر یہی سوال کیا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالی کو پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد کی تمنا ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے قدموں کو پکڑ، تجھے جنت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی والدہ کی خدمت کر، تجھے جنت مل جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور قطع تعلقی کرنے والا اس جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، یعنی جنت سے محروم رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جس نے والدین کی اطاعت کی، میں اسے اپنے فرما بردار بندوں میں لکھ دیتا ہوں، اور جس نے والدین کی نافرمانی کی، میں اسے اپنے نافرمان بندوں میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں، خوش ہوں، تو اس کے لیے
جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو پھر جنت کا 1 دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اس سے خوش نہ ہوں، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور والدین میں سے اگر ایک زندہ ہو تو اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اگرچہ والدین زیادتی کریں، اگرچہ والدین زیادتی کریں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کے لیے کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہے، اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرو، ان کے وعدے پورے کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو۔ محترم سامعین کرام، والدین کے حقوق کو اگر انتہائی مختصر کیا جائے اور ان کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ 14 حقوق ہیں۔ 7 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی کے ساتھ ہے، اور 7 حقوق کا تعلق والدین کی وفات کے ساتھ ہے۔ جن 7 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی کے ساتھ ہے، ان میں سے والدین کی زندگی میں سب سے پہلا ان کا حق یہ ہے کہ دل و جان سے والدین کی عزت اور احترام کرنا، اگرچہ والدین کافر ہوں۔ والدین کی زندگی میں والدین کا دوسرا حق وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت اور الفت کا معاملہ کرنا۔ والدین کی زندگی میں والدین کا تیسرا حق وہ یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی اطاعت کرنا۔ والدین کا زندگی میں چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے احسانات اور کاوشوں کی قدر کرنا، اور والدین کی زندگی میں ان کا 5واں حق وہ یہ ہے کہ ان کی حاجات اور ضروریات کو پوری کر کے انہیں راحت پہنچانا۔ والدین کی زندگی میں ان کا 6واں حق وہ یہ ہے کہ ان کی شادابی اور لمبی زندگی کے لیے، لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اور والدین کی زندگی میں والدین کا 7واں حق یہ ہے کہ انتہائی محبت کے ساتھ، بار بار کثرت کے ساتھ ان کی زیارت کرتے رہنا۔ محترم سامعین کرام، والدین کے انتقال کر جانے کے بعد والدین کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے رہنا، بشرطے کہ والدین مسلمان ہوں۔ والدین کے انتقال کر جانے کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ والدین کے انتقال کر جانے کے بعد ان کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان پر اگر کسی کا قرض ہو تو اس قرض کو ادا کر دینا۔ والدین کے انتقال کر جانے کے بعد چوتھا حق والدین کا یہ ہے کہ ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ والدین کے انتقال کر جانے کے بعد 5واں حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں اور اعزاء و اقارب کا اکرام کرنا۔ اور والدین کے انتقال کر جانے کے بعد ان کا 6واں حق وہ یہ ہے کہ ان کے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کی معاونت کرنا، مدد کرنا۔ اور والدین کے انتقال کر جانے کے بعد والدین کا 7واں حق یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً والدین کی قبر کی زیارت کرتے رہنا۔ محترم سامعین کرام، انتہائی مختصر کر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے والدین کے کچھ حقوق بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو والدین کی قدر کرنے کی
ان کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔